معزز حاضرین جمعہ، میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کے جمعہ میں جس عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالی گئی تھی وہ عنوان ہے سلف اور سلفیت۔ اس عنوان پر پچھلے جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ سلف کس کو کہا جاتا ہے اور سلفیت سے کیا مراد ہے۔ پھر مختصر سی وضاحت کے بعد میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے، اور سلفیت خالص کتاب و سنت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق، یعنی صحابہ کرام نے دین اسلام کو جیسے سمجھا ہے، عمل کیا ہے، ویسے ہی مجھے بھی سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اسی کا نام سلفیت ہے۔ سلفیت یہ لام کے فتح کے ساتھ ہے۔ سلفیت کہتے کہتے سلفیت ہو جاتا ہے۔ تو آج کے جمعہ میں ہم بات کریں گے سلفیت ہی مشعل راہ ہے۔ اس جمعہ میں اسی عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلفیت کا مفہوم تو آپ نے جان لیا ہے کہ سلفیت کا مفہوم یہی ہے کہ اسلام کو ویسے ہی سمجھ کر کے عمل کرنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا ہے اور عمل کیا ہے۔ یہ سلفیت ہے۔ مشعل راہ کہتے ہیں کہ روشن راستے کو، یہ ایک روشنی ہے۔ سلفیت یہ ایک روشنی ہے۔ اگر آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو آپ کی نگاہوں کے سامنے روشنی رہے گی اور یہ روشنی آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ اسی کو مشعل راہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس روشنی سے روگردانی کریں گے، اس روشنی کو چھوڑ کر کے چلیں گے تو پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے ہی اندھیرے چھا جائیں گے۔ اسی لیے سلفیت ہی مشعل راہ ہے، روشنی کی راہ ہے، روشنی دکھانے والی راہ ہے۔ سلفیت ایک تعبیر ہے کتاب و سنت کی، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ سلفیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عملی نمونے کا نام ہے۔ سلفیت میں کسی فرد واحد کو خاص بنا کر کے اسی کی باتوں پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی کسی خاص شخص کو پکڑ کر، کسی خاص شخص کی باتوں کو مان کر کے اسی کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو سلفیت میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سلفیت کا جو میزان ہے، جو ترازو ہے، وہ کتاب و سنت یعنی اللہ کی جو کتاب قرآن مجید ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے، اور ان دونوں چیزوں کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنے کا نام سلفیت ہے۔ سلفیت خواہشوں کے خلاف چلنے کا نام ہے۔ سلفیت یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم و فکر کی روشنی میں اسلام کی صحیح ترین تعبیر بننے کا نام ہے۔ عزیزان ملت، دین اسلام تمام مذاہب و ادیان میں نمایاں اور خصوصیت کا حامل ہے۔ اسی طرح سے سلفیت
اور اہل حدیثیت اپنی ایک خاص پہچان رکھتی ہے۔ جس طرح سے دیگر مذاہب و ادیان کے ماننے والے لوگ دین اسلام کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، دین اسلام پر ہر چہار جانب سے حملہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے دیگر مکاتب و مسالک کے افراد اس سلفیت اور اہل حدیثیت کی آواز کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت و صیانت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اللہ نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور پھیل کر کے رہے گا، گرچہ یہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ اسلام کا بول بالا ہو کر کے رہے گا، اسلام کی شعائیں دنیا کے کونے کونوں میں پہنچ جائے گی، اسلام کا چراغ قیامت تک جلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں کہا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو، رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کی، کہا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اور آگے کہا بہت ہی بہترین ٹکڑے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلم امہ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، کہا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، گرچہ یہ مشرک اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس دین کو پھیلا دے گا۔ اور آج اگر آپ حق کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو اہل باطل آپ سے ناراض ہی رہیں گے، اہل باطل کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کہا نا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ کافر، یہ مشرک گرچہ اس چیز کو ناپسند ہی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین پھیل کر کے رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی، کہا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو وہاں تک پہنچا دے گا جہاں تک یہ دن اور رات پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی گھر کو، کسی دیہات کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس گھر میں، اس دیہات میں اللہ تعالیٰ کا دین نہ پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور میرے بھائیوں یہ سلفیت ہی تو ہے جو صحیح راستے پر چل رہی ہے، جو ہر اس گھر میں روشنی بن کر کے داخل ہو رہی ہے، جو گھر شرکیہ اعمال کے انجام دہی میں ڈوبا ہوا ہے، جو گھر بدعات، رسومات، خرافات کی انجام دہی میں ڈوبا ہوا ہے، یہ سلفیت، اہل حدیثیت ہی تو ہے جو ہر اس گھر میں روشنی بن کر کے، چراغ بن کر کے توحید کا بول بالا کر رہی ہے، کتاب و سنت کی دعوت دے رہی ہے۔ کیا نہیں پہنچ رہی ہے سلفیت، اہل حدیثیت روشنی بن کر کے ہر اس گھر میں داخل ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا عزیزان ملت، سلفیت، اہل حدیثیت کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے قیامت تک رہیں گے۔ اس بات کی وضاحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ اہل حدیثوں، سلفیوں، خوش ہونے کا مقام ہے۔ دنیا والے آپ کو خوش بھی کہے، آپ کا جو راستہ ہے، آپ کا جو مشن ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے، وہ کامیابی والا مشن ہے، یہ دنیا والوں کے لیے مشعل راہ ہے، امید کی چراغ بن کر کے جلنے والا راستہ ہے۔ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے،
آپ کو لوگ برا بھلا کہیں گے، طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، مت گھبریے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اس کو نقصان پہنچانے والے، اس کا برا بھلا چاہنے والے، ہاں اس کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے شکار بنانے والے کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکیں گے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے، خون کے آخری قطرے تک ہم رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہیں گے، دنیا والوں کو توحید کا سبق پڑھاتے رہیں گے، شرک بدعات خرافات سے روکتے رہیں گے، سامنے والا کتنا ہی مائی کا لال کیوں نہ ہو، سامنے والا کتنا ہی طاقتور پاورفل کیوں نہ ہو، یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ آپ کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا ہے۔ مت گھبریے گا، مت ڈریے گا، جس مشن کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں مزید بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ سارے خرافات کے جو بادل ہے وہ چھٹ جائے۔ حاضرین مجلس، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا راستہ ہر طرح کے خرافات ملاوٹوں سے پاک و صاف ہے، اور یہ پیغام یہاں پر ہمارے بھائیوں کو ہے کہ یہاں پر بہت سارے حضرات بیٹھے ہیں، ہر طرح کے مسالک کے ہوں گے، یہ پیغام لے کر کے یہاں سے جائیے گا اور کان کھول کر کے اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچئے۔ آدمی، کوئی شخص اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو مالکی کہتا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے، گویا اس کا اس طرح سے کہنا اپنے آپ کو ان چاروں ائمہ کرام میں سے کسی ایک امام کی چہار دیواری میں اپنے آپ کو قید کر لینا ہے، بند کر لینا ہے، محصور کر لینا ہے۔ وہیں پر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، اہل حدیث کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاروں ائمہ کرام کو بیک وقت مانتا ہے، ان کا ادب و احترام کرتا ہے، ان کی ہر اس بات کو قبول کرتا ہے جو ان کی باتیں کتاب و سنت سے موافقت کھاتی ہے، مطابقت رکھتی ہے، ان باتوں کو لیتا ہے، گلے سے لگاتا ہے، اور جو باتیں ان ائمہ کرام کی کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، کتاب و سنت سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، انہی ائمہ کرام کے اقوال کے مطابق ان کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کہا تھا ان ائمہ کرام نے؟ اترکو قولی، کہا کہ ہماری بات کو چھوڑ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ اگر ہماری باتیں قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں تو ہماری باتوں کو دیوار پر دے مارنا، مت عمل کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرے نزدیک میرا مذہب ہے۔ جب ان ائمہ کرام کے صاف ستھرے اقوال آپ لوگوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں، تو پھر کیوں میرے بھائیوں حق کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حق کے راستے پر کیوں نہیں آتے ہیں؟ اتنا بیزار لگتا ہے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنا؟ آپ کسی کی بات پر عمل کر رہے ہو یا ہم کسی شخصیت کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں؟ ہم آپ کو بلا رہے ہیں کتاب و سنت کی طرف، صحابہ کرام کے منہج کی طرف۔ یہی تو راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ ہمیں آپ کی فکر نہیں ہے، آپ کی فکر ہے تبھی تو جا کر کے یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے علل اعلان کہہ رہے ہیں۔ یہ حق کا راستہ ہے، اس راستے کو سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، غور کریں، فکر کریں، اپنے اندر تڑپ لگن پیدا کریں کہ کیا میں کس راستے پر چل رہا ہوں اور یہ ہمارے بھائی کس راستے پر چل رہے ہیں۔ تمیز پیدا کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں کیا واقعی میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ راستہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور میرا جو بھائی جس راستے پر چل رہا ہے اس کا راستہ کون سا ہے۔ آپ جب معلوم کریں گے، کوشش کریں گے، تبھی نہ حق پر آ سکتے ہیں۔ جب کوشش ہی نہیں کریں گے، فکر ہی اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، تو میرے بھائیوں کیسے آپ کو اللہ توفیق دے گا؟ یاد رکھیے گا، یہ سلفیت اسلام کی ایک ایسی چنگاری ہے جو ڈھیر ساری راکھ میں دبی ہوئی تو ہو سکتی ہے مگر بجھ نہیں سکتی ہے۔ یہ اہل حدیثیت ہے، یہ سلفیت ہی ہے جو شخصی پابندیوں سے آزاد ہے۔ آپ دیگر جماعتوں کا جائزہ لیں، آپ کی نظروں کے سامنے آپ خود اس بات کو ہم سے بہتر جانتے ہیں
لیکن پھر بھی حق کے متلاشی نہیں بن رہے ہیں۔ آپ دیگر جماعتوں کا جائزہ لے، خود پڑھ کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، جب بھی اس امت پر مصیبتیں آ پڑی ہیں، دیکھو کتنی شخصی پابندیوں میں گھری ہوئے ہیں یہ جماعتیں۔ فلاں مولانا کہیں سے اٹھتے ہیں اور امت کو یہ پیغام دیتے ہیں، سورۃ المزمل کا ورد کرنا، اتنی بار مرتبہ اس کو پڑھنا، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ تو کہیں سے کوئی اور اٹھیں گے، کہیں گے کہ اس نماز کی پابندی کرنا اور اس نماز میں یہ چیزیں پڑھنا، میرے بھائیوں لوگ سوچے سمجھے بغیر، اس کا حوالہ مانگے بغیر کہ آیا شریعت سے ثابت بھی ہے یا نہیں، اس کو دیکھے بغیر ان چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں۔ یہی شخصی پابندیاں ہیں جو جماعت اہل حدیث، جماعت سلف اس سے پاک و صاف ہے۔ یہاں شخصی پابندیاں نہیں ہیں، ہم ہر اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہم ہر اس عمل کو گلے لگاتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت ہے۔ ان سے ثابت نہیں ہے، ہم کسی بھی عمل پر عمل نہیں کرتے ہیں، کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہی تو منہج سلف ہے، اسی بات کی طرف تو ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آؤ فلاں کی چیزوں پر مت عمل کیجئے گا، فلاں کی چیزیں آپ کو کبھی کامیابی نہیں دلا سکتی ہے، فلاں کا وظیفہ، فلاں کا عمل، فلاں بزرگ، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں آج بگاڑ پیدا کر رہی ہے، امت میں انتشار پیدا کر رہی ہے، امت میں اختلافات کا باعث یہی ساری چیزیں ہیں۔ آپ دیکھو دیگر مذاہب کی اگر بات کریں آپ لوگوں کے سامنے تو آپ دیگر مذاہب کا بھی جائزہ لیجئے گا، آپ دیکھو ان کی تعلیمات بدل گئی ہے، ان کے یہاں پر تحریفات ہیں، ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے دین اسلام اپنی اصل حالت میں باقی ہے۔ دین اسلام میں ذرہ برابر بھی نہ تبدیلی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں، اس صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، جو بھی شخص سلف صالحین کے راستے کی مخالفت کرتا ہے اصولی طور پر وہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، وہ صحابہ کرام کے راستے کا مخالف نہیں ہے، وہ اسلام کا مخالف ہے۔ اور جتنی جماعتیں فقہی تعصب کے حاملین حضرات، دیگر جماعتیں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، ہر وقت اس سلفیت کو دبانے کی کوشش میں رہتے ہیں، موقع ملتے ہی وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کی کوششوں میں رہتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ تاریخ پڑھو، تاریخ آپ کو بتلائے گی کہ 8ویں صدی ہجری کی نامور شخصیت، آپ پڑھو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور 12ویں صدی ہجری کی سازشوں کا شکار شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں سلفیت کے جو آثرات مٹے ہوئے تھے، بجھے ہوئے تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دوبارہ زندہ کیا تھا، کسی کی پرواہ نہیں کی، ڈٹے رہے اس مشن پر، کیوں انہیں معلوم تھا کتاب و سنت کی روشنی میں یہی مشن صحیح ہے۔ آپ جنگ آزادی کو ہی پڑھ لو، ہندوستان کی اس آزادی میں ہمارے علماء کرام نے جو قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہے۔ ارے اپنے غیروں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے، 5 لاکھ سے زائد علماء اہل حدیث نے اس دیش کی آزادی کے لیے قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہیں سولیوں پر چڑھایا گیا ہے، اور یہ انگریز کو بھگانے میں سب سے نمایاں کردار اگر کسی کا تھا تو وہ جماعت اہل حدیث کا تھا۔ انگریزوں کے ناک میں کم کرنے والی جماعت اہل حدیث، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، کتابیں پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ اور جتنی جماعتیں اس وقت پائی جاتی تھی، ساری جماعتوں کے درمیان اگر کوئی روڑا تھا تو وہ جماعت اہل حدیث تھی۔ یہی وہ جماعت تھی جن کی وجہ سے جو غیر مذاہب، غیر مسالک کے جو لوگ تھے، ان کی دکانوں کی چمک دمک اس جماعت سے بند ہو رہی تھی، جھوٹی کہانیاں، قصے کہانیاں ان کے بند ہو رہے تھے، اور بعض علماء حالات کی ناواقفیت کی وجہ سے اس جماعت کے خلاف
کمر بستہ ہو گئے تھے، اور انگریز نے شاطرانہ چال چلتے ہوئے اس جماعت کو سلفیت سے ہٹا کر کے وہابیت کا نام دے دیا۔ آپ کو معلوم ہے نا، وہابی کہا جاتا ہے، اصل حالت سے بگاڑ دیا گیا اور وہابی کا لیبل چھپکا دیا گیا تاکہ اس کی شناخت مٹے رہے، یہ لوگوں کی تمیز ختم ہو جائے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے نادان بھائی کیا ہو رہا ہے، کس دنیا میں کھو رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہو رہا۔ یہ سلفی اہل حدیث کیا ہے بھائیوں؟ یہ جڑ ہے، اساس ہے کتاب و سنت کی، بلا چون چرا یہ کتاب و سنت کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ اس کو ہٹا دیں گے تو پھر کہاں سے اسلام لے ہوئے، پھر کہاں سے اخلاق سدھارو گے، پھر کہاں سے آپ کے معاملات درست ہوں گے؟ کہیں سے بھی آپ اپنے اخلاق درست کر سکتے ہیں نہ معاملات درست کر سکتے ہیں، نہ امت میں اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس پر چلنا ضروری ہے۔ سلف صالحین کا راستہ دنیا والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت ہی پیاری نصیحت کی ہے، غور سے سنیے گا۔ کہا کہ سلف صالحین، آپ نے سمجھ چکا ہے کہ سلف کس کو کہا جاتا ہے، کہا کہ سلف صالحین کی اصل راہ پر سلفی رہو۔ کیا کہا؟ جو ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں صحابہ کرام، ان کے راستے پر چلتے ہوئے سلفی رہنا، یعنی توحید میں، توحید کے باب میں، عبادات کے باب میں دین اسلام کے جتنے ابواب ہیں ان تمام ابواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا التزام کرنا، مضبوطی سے پکڑنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی ذات پر ڈھالنا۔ جدال، جھگڑا، علم کلام، نیز معاصی، گناہ اور شریعت بیزاری پر آمدہ کرنے والے جتنے امور ہیں ان تمام امور سے بچنا، ان تمام امور سے گریز کرنا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد ان کے نقش قدم پر قائم رہنا، گامزن رہنا، ورنہ کسی بھی صورت میں آپ سلفی کہلانے کے سچے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی بڑی بات کہی ہے۔ اور آج یہ کیا ہے، رنگ برنگ کی سلفیت کا دعویٰ کرنے والے حضرات سلفیت کو اپنی کیا ہے، نفسانی خواہشات کی لونڈی بنا رکھی ہے۔ جب چاہے اس کو زیب تین کرتے ہیں، پہن لیتے ہیں، اور جب جی چاہا اتار پھینکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے سوالات کیے گئے علامہ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے ایسے لوگوں کے بارے میں جواب دیا، بہت ہی بہترین انداز میں سمجھایا۔ کہا السلفیۃ لیست جبۃ یلبسها اذا اراد واذا اراد خلعها بل ہی التزام بکتاب اللہ وبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فہم السلف الصالح۔ کہا کہ یہ جو سلفیت ہے یہ کوئی جبہ نہیں ہے کہ جب چاہے پہن لے اور جب آدمی کا جی چاہا اس کو اتار پھینکے۔ یہ سلفیت سے یہ مراد نہیں ہے۔ سلفیت سے مراد کتاب و سنت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق سمجھنے کا نام ہے۔ لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے، جب چاہا پہن لیے، جب چاہا جی اتار پھینکے۔ نہیں چلے گا دین میں، ہمیشہ اسی کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہوگی۔ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ وصیت کرتے ہوئے کہا فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے بہت ہی جامع بات کہی ہے۔ کہا کہ تم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صبر کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قدم جہاں بڑھے ہیں تم بھی اپنے قدموں کو وہاں بڑھانا، اور جہاں ان کے قدم رک گئے ہیں تم بھی اپنے قدموں کو روکنا، اور جو باتیں وہ کہے ہیں وہی کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیزیں ان کے لیے کافی تھی وہ بالیقین تمہارے لیے بھی کافی ہے۔ آج ہمارا حال یہ نہیں ہے، عقل کی دنیا میں کھو رہے ہیں۔ اور امام بربہاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل الحق کون ہے؟ آج ہر کوئی کہتا ہے نا کہ اہل حق، اہل حق، اہل حق، ہر جگہ یہی آواز سنائی دیتی ہے۔ کون ہے اہل حق؟ سن لیجئے گا۔ کہا کہ وہی اہل حق ہے
جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چل رہے ہیں، انہی لوگوں کو اہل سنت والجماعت کہا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے کو چھوڑا ہے، ترک کیا ہے، ان کے بدعتی اور گمراہ ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہاں؟ اگر آپ لوگ اہل السنہ والجماعہ واقعی معنوں میں بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ وہی مشن لے کر کے دنیا میں چلنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا جو مشن صحابہ کرام کا تھا، اور وہی مشن لے کر کے اپنے قدموں کو آگے بڑھانا ہوگا جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے صحابہ کرام نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا تھا۔ وہی مشن میرا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، توحید کا بول بالا ہوگا، کریں گے انشاءاللہ توحید کا بول بالا، اور شرک کے جو اندھیرے ہمارے گھروں میں معاشروں میں جو چھا رہے ہیں ان کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ تبھی جا کر کے ہم سب اہل السنہ والجماعہ کہلائیں گے، ورنہ سنی 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 کا لیبل لگانے سے کوئی اہل السنہ والجماعہ نہیں بنتا ہے۔ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے کوئی اہل السنہ والجماعہ نہیں بنتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ بننا ہے تو صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو، یہ میری نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ حالات اتنے سنگین اور بگڑتے جا رہے ہیں کہ ایمان اور عقیدہ خطرے میں ہے۔ اگر اس وقت ہم اس دین کو اپنی اصل حالت میں باقی رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کے راستے سے تمسک ضروری ہے، صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے میرے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی عقیدے کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ورنہ یہاں سے باہر گئے آدمی آپ کے ایمان کو، عقیدے کو اچک لے جائے گا، آپ کو پرواہ بھی نہیں، فکر بھی نہیں رہے گی۔ کیسے فکر ہو سکتی ہے، کیسے پرواہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو خود معلوم نہیں، خود پتہ نہیں، تو کیسے بھائی آپ اپنے ایمان کی عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر آپ اپنے ایمان کی عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے نسلوں میں سدھار پیدا ہو، ہماری نسلیں ہمارے مرنے کے بعد بھی دین کی اصل صورت پر باقی قائم و دائم رہے، تو میرے بھائیوں آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہوگی، آپ لوگوں کو اپنے قدموں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ واللہ کہہ رہا ہوں، موجودہ دور میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو منہج سلف صالحین یعنی جو وحی الہی سے مستفاد و ماخوذ ہے اس کی توفیق عنایت فرما دی ہے، تو یہ اس کے لیے سب سے عظیم نعمت، سعادت، بصیرت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اخروی امور کے لیے جو چیز لگے گی کامیابی کے لیے وہ یہی ہے، یہی مطلوب ہے۔ اگر اس کو چھوڑیں گے تو کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں کامیاب ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ شریعت کی بات کہہ رہا ہوں، شریعت کے معاملے میں لوگ اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں اور اپنی عقل کے مطابق شریعت کے معاملات حل کر رہے ہیں۔ اگر اپنی عقل کے مطابق حل نہیں ہوتے ہیں تو لوگوں کی مصلحت کے تحت حل کر رہے ہیں، لوگوں کے مطابق شریعت کے معاملات کو حل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ اصول ہے، لیکن ہمارے بہت سارے اہل حدیث حضرات اسی اصول سے ناواقفیت رکھتے ہیں۔ دوستی کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور دشمنی بھی اگر کسی سے کی جا رہی ہے تو اللہ کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ یہی اصول ہے۔ دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ اتباع سنت ہے، اور یہی مفقود ہے ہمارے یہاں سے، یہی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ بھائیوں، ہمارا جو اتباع رسول ہے وہ ہمارا شعار ہے، ہمارا طور طریقہ ہے، اور ہم ہر معاملے میں اعتدال کا منہج اپناتے ہیں۔ لیکن عقلیں حیران و پریشان ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر عقدی بگاڑ جب دیکھا جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا کہا جائے۔ کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے میرے بھائیوں، عقلیں ان کے اعمال کے سامنے پریشان ہو جاتی ہے، ان کی حرکتوں کے سامنے کچھ کہنا مشکل ہو رہا ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ نے جن چیزوں کا تمہیں پابند بنایا ہے، فرائض کی پابندی کرنی ہے، اللہ نے حج کا اگر استطاعت حج کی دی ہے، مکلف بنایا ہے، تو آپ پر حج کرنا فرض ہے۔ عمرہ کرنے کی اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ کو عمرہ جانا ہے۔
لیکن اللہ نے جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے ہمارے بھائی ان چیزوں سے پھر گئے ہیں اور ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جو شرک کے اڈے ہیں، اور وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں، اپنے عقیدے کو برباد کرتے ہیں، اور جب وہاں سے لوٹ کر کے آتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، پریشان ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے پیر پڑے جاتے ہیں، پیر پڑے جاتے ہیں، اور ہماری غیرت مرے جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیوں، اللہ پکڑے گا نہیں، اللہ پوچھے گا نہیں۔ ان لوگوں کو کون بتائے گا توحید کیا ہے؟ ان لوگوں کو کون بتائے گا کہ شرک کیا ہے؟ ہم بتائیں گے تو معلوم ہوگا۔ اگر ہم ہی اپنی زبان پر تالا لگائیں گے، حق کہنے سے رکے رہیں گے، تو پھر حق جانتے ہوئے بھی ہم نے نہیں بتایا تو اللہ ڈبل پکڑے گا ہمیں۔ بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے راستے ہیں، یہ شریعت سے دور کرنے والے راستے ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں سفینہ سلفیت میں سوار ہونا ہوگا، سلفیت کی کشتی میں سوار ہونا ہوگا۔ اگر تم نے اس کشتی کو اختیار کر لیا تو آپ ہر طرح کی برائیوں سے بچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، نجات پا جائیں گے۔ اگر تم نے اس کشتی کو چھوڑ دیا، اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے، تو بدعات، شرک، خرافات، جتنی خرابیاں معاشرے میں پائی جا رہی ہے ان خرابیوں کے سمندر میں ڈوب جائیں گے آپ۔ تو پھر اس سمندر سے کون بچائے گا آپ کو؟ اسی لیے میرے بھائیوں، سلفیت جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چلتے ہوئے علم نافع حاصل کرنے کا نام ہے۔ صحیح علم جو ہے جسے علم نافع کہا گیا ہے، اور اپنے اخلاق کو سدھارنے کا نام ہے۔ اور الحمدللہ اگر میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آج دنیا کے مختلف ممالک میں سلفیت کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ سلفیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور لوگ جوک در جوک کتاب و سنت کے اس پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں، اور جو لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں، انحراف کر رہے ہیں، ہم ہمارے ان بھائیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، آؤ کتاب و سنت کی طرف، آؤ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کی طرف۔ اور الحمدللہ یہ صدی، یہ زمانہ، یہ دور اہل حدیثوں کا ہے، سلفیوں کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب و سنت کا ہی بول بالا ہوگا، توحید کا بول بالا ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا بول بالا ہوگا نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اہل باطل ہے جو ہے، یہ خواہش پرست جو ہے، نفسانی چیزوں میں جینے والے جو لوگ ہیں، یہ ہر طرح سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے۔ ہاں، یہ لوگ چال چلتے ہوئے اس سلفیت کے مفہوم میں شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کا اطلاق اہل حدیث جماعت پر نہ ہو، اس لیے اس میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ہمارے نوجوانوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ آج خارجیت یہی کر رہی ہے، اخوانیت یہی کر رہی ہے، مودودیت یہی کر رہی ہے، اسراریت یہی کر رہی ہے۔ یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی بھی ناحیے سے ان کو اپنی طرف کھینچا جائے۔ اب یہی چیز ہے کہ سلفیت کو ہٹا دو اور ان کو اپنی طرف کھینچ لو، آسان سے آدمی شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنی سلفیت کو مضبوط کرنا ہے، اور جو لوگ لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت سے روکتے ہیں، انہیں حق کو جاننے کو دیتے نہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سچی بات سننے سے بہرا کر دیا ہے۔ دوسری جگہ پر کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی دوسرا عزت دے نہیں سکتا۔ آپ کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اسلام کے ساتھ چلنے میں عزت ہے، سلفیت کے ساتھ چلنے میں عزت ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر کے عزت تلاش کرو گے، عزت نہیں ملے گی، ذلیل ہو جاؤ گے دنیا والوں کے سامنے۔ احمد بن سنان القطان رحمہ اللہ نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے، کہا لیس فی الدنیا مبتدع الا وہو یبغض اہل الحدیث فاذا ابتدع الرجل نزع حلاوۃ الحدیث من قلبہ، کہا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں ہے
جو اہل حدیث سے بغض نہ رکھتا ہو، اور جو شخص بدعت کو ایجاد کرتا ہے اس سے حدیث کی شیرینی چاشنی ختم کر دی جاتی ہے، حدیث کی مٹاس وہ محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ وہ میرے بھائیوں بتاؤ، کیا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے؟ وہ میرے بھائیوں بتاؤ نا، کیا صحابہ کرام کے راستے سے انحراف روگردانی نہیں کی جا رہی ہے؟ وہ میرے بھائیوں بتاؤ، کیا یہ صحیح راستہ ہے؟ ان لوگوں کو اس راستے سے محبت نہیں ہے، ان لوگوں کو محبت ہے تو بناوٹی باتوں سے، ہوائی باتوں سے محبت ہے۔ ہم ایسے اپنے بھائیوں کو دعوت دے رہے ہیں، آؤ سلفیت کی طرف، جو صراط مستقیم ہے، جس پر ڈٹے رہنا ہے مجھے اور آپ کو، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہی میری سیدھی راہ ہے، اسی پر ڈٹے رہنا، اسی پر چلنا۔ اگر اس راہ کو چھوڑ کر کے چلو گے، صراط مستقیم کو چھوڑو گے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دوسری راہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے جدا کر دے گی، اللہ سے تمہارا رشتہ توڑ دے گی، نبی کی سنتوں سے تمہارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، صحابہ کرام کے منہج سے کچھ لینا دینا نہیں رہے گا۔ اور میرے بھائیوں ایسا بھی نہیں ہے کہ صراط مستقیم کون سی راہ ہے اور گمراہیوں کی کون سی راہیں ہیں ہمیں معلوم نہیں، ایسا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کی ہے، ہمارے بھائیوں کو معلوم ہے۔ یہ حدیث بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچا اور ایک لکیر بنائی، دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی گئی، اور اپنے صحابہ سے کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میری سیدھی راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے، اسی راہ کی پیروی کرنا۔ یہ آزو بازو جتنے گئے ہیں نا، ان راہوں کی پیروی مت کرنا۔ آج دیکھو لوگ صراط مستقیم سے نہیں ہٹ رہے ہیں، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے روگردانی نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ان مشرکوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے دن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود بھی گمراہ ہو گئے، اور ہر گروہ اسی چیز پر مگن ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو چیزیں ہیں وہی حق ہے، وہی راستہ صحیح ہے، یہی ہو رہا ہے۔ آپ جاؤ دیکھو جماعت اسلامی والوں کو، اخوانیت کو، خارجیت کو، مودودیت کو، اسراریت کو، جتنے گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے دن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں جو ان کے پاس ہے وہی اسی میں خوش ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ وہ اہل حدیثوں، سلفیوں، نوجوانوں، ان گمراہی کے راستوں سے تمہیں بچنا ہے اور صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ دن کے ٹکڑے ہونے کبھی دینا ہے نہ دیں گے انشاءاللہ، دن کو اپنی اصل حالت میں باقی رکھتے ہوئے لوگوں کو صحیح دین کی طرف بلائیں گے، صحیح دین کیا ہے لوگوں کو بتائیں گے، تاکہ ہمارا نوجوان ان گمراہیوں کا شکار نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، خلاصے کے طور پر یہی باتیں ختم کرتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز پر عمل کرنے والا بنائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کو اپنی اصل حالت پر باقی رکھنے والا بنائے۔ اور خلاصہ یہی ہے کہ سلف اور سلفیت، پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، سلف گزرے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جتنی بار یہ آپ لوگوں کے سامنے کہا جائے اس کو بار بار سنیے گا، اور سن کر کے ایک کان سے سننا دوسرے کان سے چھوڑنا نہیں، ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہنا، تبھی کامیاب ہوں گے۔ سلف گزرے ہوئے لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، رات میں بھی اندھیرے میں کوئی اٹھا کر کے پھچے گہری نیند میں، تبھی بھی اس کو یہی جواب دینا۔ اور سلفیت خالص کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق سمجھنے کا نام ہے، اور یہی دین اسلام کی اصل شکل و صورت ہے، اور یہی توحید ہے جو صحیح دعوت
لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں، جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا سکتے ہیں۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آخر میں کہ جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو سیلاب کا شکار ہوئے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کا مالی جانی نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مالی جانی نقصان کی بھرپائی فرما دے، اور دوسروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اور ہمارے جہاں جہاں مسلمان بھائی پریشان اور سازشوں کا شکار ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان جھوٹے سازشوں سے، پروپیگنڈوں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔